عباس میرے ساتھ. دیکھیے عباس بہت بڑی طاقت کا نام، حسین بہت بڑی طاقت کا نام، مسلم بن عقیل بہت بڑی طاقت کا نام، اور امام سجاد بھی بہت بڑی طاقت کا نام. یہ لکھا ہے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ 9 محرم کو جب امام زین العابدین کو بخار چڑھنا شروع ہوا تھا، اب کچھ فاقہ ہوا کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے وہ دشمن کے بیچ میں نکل پڑے. امام حسین نے نگاہ پڑے، اے بیٹا سجاد کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ بابا دشمن کی فوج کا جائزہ نہیں کرا. کہ بیٹا کیا نام ہے؟ کہ بابا کچھ نہیں، ایک طرح سے چچا بات شروع کریں گے دشمن کا سفایا. اس کے دل میں یہ تمنا ہو، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہ ہو جائے، پیروں میں گڑیاں ہو اور گلے میں توجہ دار اپنی بے کسی کا مرضیہ ہو. بہت بڑی طاقت کا نام ہے عباس. طاقتوں کو کہا ہے عباس میرے ساتھ. شیر سجاد مستعد بتا رہے بیمار ہو، حسین کو طاقت موجود تھی، اور مسلم کو کوفے بھیجا تھے. وہ 17,000 خود آ چکے ہیں اور بعض روایت میں 30,000 خود آ چکے ہیں. اہل کوفہ ہم معیشت میں دامن نہ پکڑ لیں تو کوئی ہدایت کرنے والا ہے. تم چلے جاؤ مسلم، میرے نمائندہ رکھ کے میری ضمانت میں اور میری پوری نمائندگی مسلم تم کرنا، معتمد بن کے چلے جاؤ. پھر کوفے آئے روایت کریے اہل کوفہ نے بڑا خیر مقدم 18,000 اہل کوفہ نے جناب مسلم بن عقیل کی ہاتھ میں بیعت کی. اور مسجد کوفہ میں نمازیوں کی جماعت سے نماز چھلکتی تھی. لوگ سمجھے کوفے میں کون آ گیا، کتنی نماز جماعت مجمع ہونے لگا، واضح مسجد کا سلسلہ شروع ہو رہا، لوگ آ کے مسائل ہونے لگے. مگر جب خبر زمین تک پہنچی تو اس نے حاکم مدینہ کو ڈکا، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کنٹرول کر رہا ہے تو ہٹو وہاں سے. اٹھے کہ آپ کو وہ نقاب پہن کے آیا آدمی کے ساتھ فوراً اعلان کر دیا کہ دیکھو میں نے سنا ہے کوفے کا بدل رہا ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، مرکز سے میرے پاس پیغام آیا ہے، لہذا میں مرکز کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، یہاں کوئی مسلم آیا ہوا ہے، اگر کوئی مسلم جہاں میں نظر آئے گا تو صدقۃ الجنہ ہو جائے. جیسے ہی دہشت اس نے پھیلائی کوفے سے بدلنے لگا. اس کے جنات تلوار لیے ہوئے کوفے گلیوں میں ٹھہرے، اس گلی میں اس گلی میں، یہاں دن میں رات میں تلواریں چمک. تم جو کھڑے ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ شام کا وقت ہو گیا، صبح کو نکل آئے، تم وہاں جو بیٹھے دیر میں کیوں آئے؟ جیسے ہی اس نے دہشت پھیلائی اب پھر نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ڈر گئے. یہ اہل کوفہ کی بزدلی کا نتیجہ تھا. اس لیے اسلام نے کہا ہے بزدلی ہونا بھی بہت بڑی کمزوری ہے جو ایمان کو برباد کر دیتی ہے. اہل کوفہ میں اگر طاقت ہوتی تو مسلم بن عقیل کا یہ چنا ہوتا. جب سب نے مسلم سے کنارہ کشی اختیار کر دی تو راوی کہتا ہے اب جو مسلم نے مسجد کوفہ میں نماز پڑھی اور نماز کو پیچھے دیکھا تو جس کے پیچھے ہزاروں کا مجمع سرزموں کے بعد ایسی غربت آ جائے کہ اس کے دل میں یا حفیظ ہو یا ناصر ہوگا کوفے کے گلیوں کو گزر. اسی احساس نے مسلم کو تھکا دیا. تھک کے چمکتے دروازے پر بیٹھ گئے، تاجر بیٹھے رہے. صاحب خانہ خاتون کو پتا چلا کہ دروازے پر بیٹھے. دروازہ کھولا، اے اجنبی کیا تجھے نہیں معلوم کوفے کا بدل چکا ہے، حالات خراب ہو چکے ہیں، تو اپنے گھر چلا جا. ورنہ والی مدینہ کو والی کوفہ کو خبر ہو گئی کہ تو میرے دروازے پر اجنبی ہے، مجھے خرید نہ رہے گی، اب چلا جا. مجھے توجہ نہیں چکا، اپنے گھر چلا جا. کیوں میرے لیے والدین نے کہا مجھے مدد کرنا. اے مولانا یہ بتا گھر تو وہی جائے جس کا کوئی گھر ہو. میں تو بے گھر ہوں، آوارہ وطن ہوں، غریب وطن ہوں. کہیں بھی تمہارا گھر ہو مگر میں تم سے گزارش کرتی ہوں کہیں اور چلے جاؤ، ہمارے گھر والے جاؤ. جیسے اس نے اصرار کیا مسلم نے اٹھنا چاہا اور راوی نے اٹھنا چاہا، جواب میں پکڑا گیا یا علی ادرکی یا علی مدد. یہ مولا مشکل کشا مدد کے لیے میری علی کا. اور یہ بتاؤ تم نے کس علی کو پکارا ہے؟ کائنات میں کیا ابو طالب کے بیٹے کے علاوہ کوئی علی حلال مشکلات ہے؟ وہی تو کائنات کا مشکل کشا ہے. کون علی؟ کیا عقیل کے بھائی علی؟ کہا عقیل کے بھائی علی. بتاؤ تمہارا رشتہ کیا ہے؟ کہ اسی عقیل کا بیٹا میں ہوں. کہ اچھا تم ہی مسلم ہو، قدموں میں گر پڑی اور ہم نے تمہیں پہچانا نہیں تھا، تمہارے رسول ہو. ہاتھوں کو جوڑ کے اندر لائی.
بشارت کرتے رہے یہاں تک کہ نماز صبح پڑھنے کے بعد تو وہ کہتے میں نے دیکھا میرا مہمان کمر میں پٹکا باندھے یہاں سے تلوار نکالے کھڑا رہتا ہے مجھے اجازت دے دو کا خیریت تو کہاں جا رہے ہو نماز صبح پڑھ کے کا مجھے پتا نہیں مگر ابن خبر مل گئی ہے میں تیرے گھر میں پوشیدہ ہوں تیرے بیٹے نے بتا دیا ہے فوج گھر کے اندر چلی آئے گی ہم رسول کو کیا جواب دیں ہم کو جانے دے کہ نہیں میرے مہمان اگر تم مارے گئے تم زہرا کو کیا جواب تم سیدہ کے گھرانے کی جشو جلال ہو تم علی کے بھتیجے ہو پہلے میں مروں گی بعد میں تم مرو کر توبہ یہ نہیں ہو سکتا یہ آل محمد کی حمیت کے خلاف ہے پہلے میری جان جائے گی بعد میں تجھ پر حملہ ہوگا توبہ اصرار کرتی رہی مسلم نے دامن بتایا باہر نکل آئے دشمن کی فوج مقابلے پر آ گئی کیا دیکھا جتھے بجتھے لشکر بلشکر کمر پکڑ چلی آ رہی ہے مگر علی کا بیٹا علی کا بھتیجا مسلم کا نال تلوار میان سے نکال کر دشمنوں پہ حملہ کرتا رہتا ہے ادھر مار کیا لہو میں سفایا ہو گیا یہاں تک پھر کمک آئی اور آخر میں وہی مکر و فریب کی چال کہ علی کا بھتیجا ہے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ایک گڈھا کھودو فسو کاشات سے بھرو مسلم کو کھیلتے ہوئے لاؤ جب مسلم کھڑے ہوئے جائیں تب مسلم کو اوپر سے حملہ کرو ظالم تدبیر میں کامیاب ہو گئے مسلم نے وہی کیا جیسے ہی ظالموں نے مسلم گلے میں کیا روایت کہتی ہے ایک ملعون نے ایسا خنجر کھینچ کے مارا مسلم کے ووٹ کر گئے دوسرے نے ایسا پتھر مارا کہ مسلم کے کان سے خون بہنے لگا ایسا لوہا مارا مسلم نے سر شکافتہ ہو گیا آواز دی ارے من مرنے کو نہیں ڈرتا بڑی وصیتیں تو سن لو جب سے کوفے میں آیا ہوں چند درہم کا مخروض ہو گیا ہوں میری زرا گھوڑا بیچ کر میرا قرضہ کر دینا اور دیکھو میرے آقا حسین سے کہنا کہ کوفے میں آئے اہل کوفہ کوئی تمہاری وصیت کا منع ہوگا دارالعلوم کوفہ میں لائے گئے کہ آخری وصیت سن لو کہ کیا چاہتے ہو کہ ہو سکے تھوڑا سا پانی ملا دو جیسے ہی پانی مسلم کے سامنے آیا مقتل کا فکرہ ہے بہت پیاسے تھے مسلم زخموں کی شدت سے پیاس کے جسم میں اضافہ ہو گیا تھا جیسے ہی پانی پینے چاہا ایک دانت ٹوٹ کے پانی مل گیا پانی آگے بخار کر گیا ایک دیا پانی دوسرا پانی آیا پھر خون شامل ہو گیا ایک دیا پانی تو یہ کہہ کے پھینکا اے پانی شاید تو وقت آخر میرے مقدر میں نہیں ہے میں جملہ کو مسلم اچھا ہوا تم نے کوفے میں پانی دے دیا اگر تم پانی پی لیتے تو کسی کو شکایت ہوتی نہ ہوتی مگر محشر میں تمہارا بھتیجا علی اصغر دامن بنا دیتا اے چچا آپ کو وقت آخر پانی ملا مگر میرے باپ اور میرے صبح نے آپ کیا تمہارا گلا تیرے سچوں کا نشانہ بس دو منظر سنیے اور اس کے بعد شبی کے تعبیر ذرا دیے بہت رو لیا آج شب شہادت اسی بیکس مسلم کی ہے چل آسو نکل جائیں تمہارے فاتحہ میں پہنچ جائیں ارباب اعلیٰ ظالموں نے مسلم کو زیادہ دیر تک دارالعمارہ میں رکھنے کے لے جاؤ اس حسین کے چاہنے والے کے طرف دارالعمارہ کے سامنے بڑا مکان تو چھت مسلم کو لایا گیا مسلم آئے کا ٹھہر گیا نہیں رہتا مجھے مرنا تو وہی ہے اتنی اجازت دے دے کہ دو رکعت نماز تو پڑھو نماز پڑھی اور اس کے بعد زیارت کے بعد سے ہاتھ اٹھایا فقط السلام علیکم یا ابا عبداللہ کیا دیکھا حسین بچوں اور عورتوں کے ساتھ میں یہ سفر آئے کہ مولا مسلم کا سلام قبول کر لو ادھر مسلم نماز تمام کرا کے کھڑے ہوئے جلاد تلوار بدل رہے ادھر بالا خانے کی شکل مسلم ہیں جلادوں کی حلقے میں اور ادھر عباس کہتے ہیں آقا بڑے دن سے مسلم کی خیریت کر رہی کہا عباس کیا اپنے بھائی مسلم کو دیکھنا چاہتے ہو دیکھنا چاہتے ہو حسین نے عباس کے چہرے پر امامت لیا عباس آنکھیں کھولو آنکھیں کھولی لیکن آنکھیں کھول کے بند کرنی رڑوائی دی اب جو رڑوائی لی ابا کے بٹن ٹوٹ گئے کہ اے آقا جس قوت اعجاز کے منظر دکھایا ہے اسی قوت اعجاز سے مجھے کوفے پہنچایا کا خیریت اور باز کیا ہوا کہ آقا میرا بھیا مسلم اکیلا ہے جلاد تلوار لیے کھڑا ہوا ہے جلاد تلوار مارنا چاہتا ہے ارے مسلم مارے جائیں گے مجھے پہنچا دیجیے حسین نے عباس کا بازو پکڑا چہرے پھرا پھرا کا عباس پھر آگے کھولو اب جو آنکھ کھولی کا کیا دیکھا کا قاتل تو تلوار لیے کھڑا ہے مگر ایک طرف علی کھڑے ہوئے ہیں ایک طرف علی کھڑے ہوئے ہیں اور گھر کے نیچے ایک بیوی کالی چادر اوڑھے کھڑی ہے اے مسلم جنت البقیع سے آئی ہوں تمہارے سر کا نذرانہ لینے کے لیے
اللہ کا عباس گھبراؤ نہیں میرے لال، تمہارا میدان کارزار کوفہ نہیں، ہم تو سبرزہ کے جوہر دکھانے کے لیے آ رہے ہیں، گھبراؤ میرے لال عباس۔ بس ارباب اللہ عباس کو حسین نے سب کی ترتیب دلائی، مسلم پر کیا گزری وہ آپ سنتے رہتے ہیں، اور جملہ کہہ دوں تاکہ مجلس تمام ہو جائے۔ جیسے ہی قاتل نے چاہا کہ تلوار کا وار کرے، گردن کٹی مگر کٹ نہ سکی، آدھی کٹی، سر اٹھایا، کٹ ٹھہر جاؤ۔ اب جب مسلم نے کوٹے کی چھت سے جھانک کے نیچے دیکھا تو کیا دیکھا؟ کل بقرعید کا دن ہے اور کوفے والے اپنے بچوں کے ساتھ کچھ سامان خرید رہے ہیں۔ کوفے کے بچے اپنے والدین کے ساتھ کچھ بازار سے خرید رہے ہیں، وہاں سے آواز دی، اے کوفے کے بچوں ہوشیار رہنا، تو میرے بچے اسی کوفے میں رہ گئے ہیں۔ اے کوفے والوں ہوشیار رہنا، دو بچے اسی کوفے میں رہ گئے ہیں۔ قافلہ حسین کا آگے بڑھا، اب عباس کی بے قراری پھر بڑھی، کہے پتہ نہ چلا کہ بھیا مسلم میں کیا گزری۔ کہا ٹھہر جاؤ عباس، تم نے صحیح وقت یاد دلایا، یہ راستہ راہ کوفہ کو جاتا ہے۔ ذرا یہاں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ مولا کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہ بتاؤ بھیا مسلم کی خبر ہے، کچھ مسلم کی خیریت ہے؟ کہ مولا کیا بتاؤں، سر تنہائی میں چلیے تو بتاؤ۔ حسین تنہائی میں آئے، کہ مولا سر سے امامہ اتاریے تو بتاؤں۔ کا خیریت تو کیا؟ کہ مولا جب کوفے سے چلا تھا تو ظالم مسلم کے پیر میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں بنا رہے تھے۔ میں یہ سننا تھا حسین طرف میں، اے بھیا مسلم، ارے تمہاری مریم کوفے کی گلیوں میں ہے، ہمارا لاشا ہوگا جس پر گھوڑے دوڑیں گے۔ تمہارے غریب کوئی بہن نہیں ہے، کربلا میں بہن دیکھی ہوگی، ادھر کے سوار ادھر، ادھر کے سوار ادھر، بیچ میں حسین کا لاشا۔ کمال سمجھ Hey.